زمان و مکان سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ زمین بھی اللہ کی، یہ وقت بھی اللہ کا، ماہ و سال دن رات اللہ نے بنائے، خالق بھی وہی مالک بھی وہی۔ یہ زمین آسمان اس کا چپا چپا مالک بھی وہی خالق بھی وہی۔ وہ چاہے تو اس زمین کے کچھ حصوں کو باقی حصوں پر فضیلت دے دے، وہ چاہے تو دن اور رات میں سے کچھ کو دوسروں پر مقام اور مرتبہ بڑھا کر دے دے۔ مالک جو وہ ہے، خالق جو وہ ہے، تو مرضی بھی اسی کی۔ پس اللہ رب العالمین خالق و مالک ارض و سماء و کون و مکان، یہ اس کی مصلحت اور حکمت ہے، اور بندوں کے ساتھ ایک محبت کا، ایک تعلق کا اظہار ہے کہ وہ بندوں کی آسانی کے لیے زمین کے کچھ حصوں کو باقی حصوں سے محترم اور مکرم، زیادہ فضیلت والا، زیادہ مرتبے والا بنا دیتا ہے، اور کچھ دنوں کو کچھ دنوں سے زیادہ فضیلت والا، عزت اور احترام والا، اجر و ثواب کے لحاظ سے فضیلت والا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کون ہے جو میری محبت میں ان خاص اوقات میں یا خاص مقامات میں کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اجر و ثواب کے حصول کی، میرا قرب حاصل کرنے کی، میری رضامندی کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے مکہ اور مدینہ فضیلت والی جگہ ہیں، اسی طرح رمضان کے لیل و نہار وہ فضیلت والے اوقات ہیں۔ یہ معروف ہے، ہمیں معلوم ہے۔ رمضان آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، ہر طرف کوشش رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کی جاری و ساری ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں، ذی الحجہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس آخری مہینے کے پہلے 10 دن، یہ پہلا عشرہ 10 دن ذی الحجہ کے، یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، بہت زیادہ مرتبے والے ہیں۔ لیکن یہ بات عموماً نظروں سے اوجھل ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اس کے لیے وہ کوشش اور تگ و دو نہیں کرتے جو رمضان میں دیکھنے میں آتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی اوقات ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ان میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ یہ 10 دن۔ اور صحابہ کرام ان 10 دنوں کو رمضان کے مہینے سے بھی زیادہ افضل مانتے تھے۔ گویا یہ 10 دن اجر و ثواب کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے رمضان سے زیادہ افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں کوشش اور محنت اور توجہ رمضان سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر۔ لیال جب اکیلا بولا جاتا ہے، لیل رات یا دن جب اکیلا بولا جاتا ہے، اس سے 24 گھنٹے مراد ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اکیلا دن استعمال کیا ہے، اس میں دن اور رات کے 24 گھنٹے مراد ہے، اور جہاں رات کا لفظ استعمال کیا اس میں دن اور رات 24 گھنٹے مراد۔ فجر کی اور 10 راتوں کی قسم، یعنی عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین وہ کہتے ہیں ان 10 سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو بھائیو اس بات کو خوب سمجھ لو کہ یہ جو 10 دن ہم گزار رہے ہیں، جس میں سے آدھے ہم گزار چکے ہیں اور آدھے باقی رہ گئے، یہ پورے سال کے 10 دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں، رمضان سے بھی زیادہ افضل دن ہیں۔ جتنی محنت، کوشش اور شوق، رغبت آپ رمضان میں دکھاتے ہیں، آپ کو اور مجھے اس سے زیادہ کوشش اور رغبت ان 10 دنوں میں دکھانی چاہیے۔ تمام نیکی کے اعمال، تمام، نماز ہو، روزہ ہو، تہجد ہو، صدقہ خیرات ہو، اچھے اخلاق ہوں، معاملات ہوں، صدقہ خیرات، جو بھی جتنے سارے نیک اعمال آپ رمضان میں ذوق و شوق سے بجا لاتے ہیں، اس سے زیادہ ذوق و شوق ان 10 دنوں میں دکھائیے۔ اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دن، ان 10 دنوں میں سے 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ان 9، کیونکہ 10واں دن عید کا ہے، یوم النحر ہے، وہ قربانی والا دن ہے، عید والا دن ہے، اور عید والا دن روزہ رکھنا منع ہے، اس لیے باقی 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل روزہ رکھتے تھے۔ اگر 9 دن نہ رکھا جائے تو کم از کم سوموار اور جمعرات کا رکھنا چاہیے،
اور سوموار اور جمعرات کا بھی نہ رکھ سکے کوئی بندہ، تو عرفہ کا روزہ، عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ تو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ بڑھ کر، ایک تو روزے رکھنے کا عمل ان 10 دنوں کے اندر، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر، ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، تکبیر ہو، تحلیل ہو، تحمید ہو، تسبیح ہو۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ جو تکبیرات ہم عید پر پڑھتے ہیں، یہ صرف عید پر پڑھنے کے لیے نہیں، ان 10 دنوں میں یکم ذی الحج شروع ہونے سے لے کر ایام تشریق ختم ہونے تک، ایام تشریق حج کے ایام 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج، 13 ذی الحج کا سورج غروب ہونے تک یہ تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام بازاروں میں نکل جاتے تھے، اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ آج آپ میں سے جس کے پاس گاڑی ہے، سواری ہے، گاڑیوں میں ٹیپ ہے، اسپیکر لگا ہوا ہے، ساؤنڈ لگا ہوا ہے، یہ اوباش ہوشے نوجوان میوزک موسیقی لگا کر جاتے ہیں۔ چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بازاروں میں نکلیں، زبان سے بھی اذکار کریں، اور گاڑیوں والے اپنی گاڑیوں میں تکبیرات لگائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا ہے؟ تکبیر، تحلیل اور تحمید۔ اور صحابہ کرام سے مختلف الفاظ منقول ہیں، یہ جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں سب سے صحیح ترین الفاظ یہ ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ ترتیب یاد نہ رہ سکے تو وہ صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر اپنے لیے مخصوص کر لے۔ 100 دفعہ، 10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھوں گا، یہ وہ دوسرا عمل ہے، روزے رکھنا، اور دوسرا اذکار کثرت سے ان 10 دنوں کے اندر کرنا، اور تیسرا ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جس کا قربانی کا ارادہ ہے وہ تو بالکل نہ کاٹے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا قربانی کرنے کی، حاجیوں کے ساتھ، حج کے ایام ہے نا، حاجی حالت احرام میں ہوتے ہیں اور احرام کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے، ان کے ساتھ مماثلت، ان کے ساتھ مشابہت کے لیے صحابی نے پوچھا کہ میں قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بال اور ناخن نہ کاٹو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے تمہیں قربانی کرنے والوں کے برابر اجر دے دے گا۔ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت ہے، اور قربانی کرنے والوں کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت ہے، اور نیت اگر اس بندے کی کہ استطاعت نہیں تھی قربانی کرنے کی، اگر وہ صرف یہ عمل کر لے کہ ان 10 دن وہ اپنی شرعی حجامت نہیں بنائے گا، بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، سر کے بال، جسم کے کوئی بھی بال نہیں کاٹے گا، تو یہ بھی ان 10 دنوں کا خاص عمل ہے۔ یہ تو 3 بڑے ہی خاص ان 10 دنوں کے ساتھ ہے نا۔ اور ویسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی جب فضیلت بیان کی، فضیلت اتنی بیان کی کہ صحابہ میں شوق پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا، پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی فضیلت تو ہم نے جہاد کی بڑی سنی، آپ کی زبان مبارک سے جہاد کی فضیلت، آپ اب یہ جو ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کیا ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ یعنی ان 10 دنوں کے نیک اعمال جہاد سے بھی زیادہ اجر و ثواب؟ آپ سن میں ہاں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کی قدر و قیمت ہے، الا یہ کہ کوئی مجاہد ایسا ہو جو اپنا مال بھی لے کر نکلے، اپنی جان بھی لے کر نکلے، اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، جان بھی قربان کر رہا ہے، مال بھی قربان کر رہا ہے، وہ شاید اجر و ثواب میں زیادہ ہو جائے۔ باقی ان 10 دنوں کا ہر نیک عمل جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو پہلی تو بات بھائیو یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کو سمجھیے۔ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے توبہ، استغفار، اذکار، نیک اعمال، صدقات اور خیرات، اور جو بھی نیک اعمال ہیں، تہجد اور روزے، نمازوں کے اندر شوق اور رغبت، وہ سارے اعمال انشاءاللہ بجا لانے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں سے آخری دن جو ہے یوم النحر، ان 10 دنوں کا بھی سردار، اور سال کے سارے دنوں کا سردار، اور انسانی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ اہمیت والا سردار دن وہ کون سا ہے؟ یوم النحر۔ نحر کا دن
قربانی کا دن، خون بہانے کا دن۔ نہر کہتے ہیں اونٹوں کی قربانی کو، لیکن یہ ساری قربانی پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی خلیل اللہ کی سنت ہے۔ اور آپ کو میں بیان کر چکا کہ اس کے پیچھے قصہ کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ یہ قربانی ہم جانور کی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا تھا، اپنی خواہشات کی، اپنی پسندیدہ چیزوں کی، ان چیزوں کی قربانی کا نام اصل میں قربانی ہے۔ اور 10ویں دن جو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اس دن کرنے والا کام قربانی۔ ساری امتیں پہلی، ہر امت کی عبادات میں ایک مرکزی حیثیت قربانی کو حاصل۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں قربانی تھی، اور امت محمدی میں بھی یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ یہ قربانی بھائیوں جھگڑے میں نہ پڑیے، مسائل جب آپ قربانی کے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کا شوق اور عمل کی رغبت کم ہے اور جھگڑے لوگوں نے زیادہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہر سال جب قربانی کا موسم آتا ہے نت نئے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اجی قربانی سنت ہے کہ واجب ہے؟ صحابہ کرام میں بھی یہ سوال ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے سوال کیا کہ قربانی سنت ہے؟ انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور مسلمان قربانی کرتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے، یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے۔ فرائض کیا ہوتے ہیں، سنتیں کیا ہوتی ہیں، دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے یہ بات جاننا کہ پتہ چلے کون کس قدر گناہ گار ہے، کتنے بڑے عمل کا تارک ہو رہا ہے۔ اگرچہ قربانیاں سنتیں مؤکدہ ہی ہیں، لیکن جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، جن فتنوں کا، جن مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس دور میں قربانی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ قربانی کے اوپر دین بیزار لوگ، سیکولر لوگ، دین دشمن جو اسلام کے اوپر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہیں، وہ قربانی کی اہمیت کو گھٹانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ جو تو قربانی کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا اشکال ڈالتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں دیکھو قربانی کا کیا فائدہ، وہ کسی غریب مسکین کا، کسی کا گھر راشن ڈال دو، کسی بچی کی شادی کروا دو، سڑک پکی کروا دو، صدقہ کر دو۔ اتنی قربانیاں، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، گرمی ہے، گوشت کسی کو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، خراب ہو جاتا ہے، یہ ضیاع ہے پیسے کا اتنے میں، تم صدقہ کر دو۔ نیک لوگوں کو شیطانی طاقتیں، شیطانی لوگ وسوسے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ قربانی سے روکنے کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا نا، اسی طرح وسوسے ڈالنے والے پہلا وسوسہ کیا ڈالتے ہیں؟ نیک آدمی ہے، یہ قربانی کرے گا ہی کرے گا، اس کو قربانی کا یکسر منکر نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کو شوشہ کیا، اس کے دماغ میں وسوسہ کیا ڈالا؟ یار قربانیاں اتنی تو کرتے ہیں لوگ، اور دیکھو 100 قربانیاں لوگ کر دیتے ہیں، مہنگی مہنگی، چھوڑو دفع کرو، تم نے قربانی کیا کرنی، تم پیسے صدقہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نا، صحابہ کرام میں غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند، فقیر موجود تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی بجائے 100 اونٹ ذبح کیے نا۔ گویا قربانی کا ایک اپنا مصرف ہے، قربانی کے کچھ اپنے مقاصد ہیں، اس کے اندر کچھ اپنی حکمتیں ہیں۔ صدقہ خیرات اس کے علیحدہ اوقات، سارا سال باقی موجود ہے صدقہ کرنے کے لیے، لیکن قربانی کے وقت صرف قربانی کی جائے گی۔ اور پھر کچھ دوسرے لوگ جو ذرا تھوڑے سے دین سے اکھڑے ہوتے ہیں، ان کو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو سارا پیسے کا ضیاع ہے، کون جانوروں کے اوپر ظلم ہے، دیکھو جانوروں کو چھری پھیر دینا، خون بہا دینا، پینک پھیلتا ہے، اس سے دہشت پھیلتی ہے۔ اور کوئی زیادہ تھوڑا سا کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی نرم طبیعت کا، دیکھو بیماریاں ہیں، اتنے جانور منڈیوں کے اندر جو ہے وہ خون بہتا ہے گلیوں میں، گند، اور اس سے جو ہے نا وائرس، بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ بڑا خطرناک کام۔ کچھ کہتے ہیں بھئی اکانومی، پیسے کا ضیاع۔ او بھائی یہ ساری کی ساری بے وقوفانہ باتیں ہیں، بے وقوفانہ، جاہلانہ، بالکل حقیقت سے برعکس۔ جتنا فائدہ اکانومی کا ہے اس قربانی سے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 1 سال 2 سال پچھلے اعداد و شمار کے مطابق
صرف 300 ارب روپے کی تو گائیں بکتی ہیں، 300 ارب روپے کی صرف گائیں بکتی ہیں۔ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ امیروں سے نکل کر غریبوں کے پاس، اکانومی سرکولیٹ ہوتی ہے، پیسہ سرکل میں آتا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو صرف گائیوں کی مد میں، گائیوں کی نقل و حمل، ان کا چارہ بیچنا، پھر ان کو ذبح کرنا، پھر ان کی خوبصورتی، زیبائش اور آرائش پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس جاتا ہے، امیروں سے نکل کر غریبوں کے پاس، اکانومی میں پیسہ شامل ہوتا ہے، پیسہ گردش میں آتا ہے۔ ہم یہاں قربانی کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، چھوٹا سا ہمارا پروجیکٹ، چھوٹا سا، ہم کوئی 40 50 60 جانوروں کی قربانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہاں پر اتنی سی قربانی کے عمل میں کم و بیش 100 سے زیادہ لوگوں کا روزگار، ان کا گھر کا چولہا جلتا ہے، ان کا بند۔ اونٹ ہے، اونٹوں کے سنبھالنے پر ایک بندہ متعین ہے، گائیوں کے سنبھالنے پر، بکروں کے ان کو چارہ ڈالنا، ان کی خدمت پر وہ پیسے لے گا۔ ذبح کرنے والا اپنے روزی کمائے گا، ان کو چارہ ڈالنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، یہ سب لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر یہ اشکال جو پیدا کرتے ہیں جانوروں پر ظلم، ان کو پوچھو، ہندو جو انسانوں تک کو کھڑے کھڑے قربان کر دیتا ہے چڑھاوے کے نام پر، اور بیلجیم اور ارجنٹینا کے اندر عیسائی ڈولفن مچھلیوں کا اتنا شکار کرتے ہیں اپنے تہواروں کے نام پر کہ سمندر کا پانی سرخ ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے مذاہب، ان کے اپنے اپنے تہوار ہیں جس میں وہ قربانیاں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور اس میں وہ ایسے ایسے جانوروں کا بھی خون بہاتے ہیں جو حرام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، ناپید بھی ہیں، نایاب بھی ہیں، اور ان کو وہ قتل کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں ایسے ایسے غیر فطری طریقوں سے۔ ہندو اپنے ایک تہوار میں بکروں کی قربانی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کھڑے کھڑے بکرے کا تیز دھار آلے کے ساتھ اس کی پوری پوری گردن اتار دیتے ہیں، ذبح کرنے کا کوئی اخلاقی پیمانہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو وہ بے دردی سے، برے طریقے سے اپنی دیویوں دیوتاؤں کے نام قربان کر دیتے ہیں۔ تب تمہارے دلوں میں یہ نرمی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اور پھر جو پیسے کی محبت کے مارے ہوئے، جن کو یہ فکر ستاتی ہے کہ بھئی او پیسہ اتنا سارا اس پہ لگ جاتا ہے، پیسے، ان سے پوچھو، تم وہی لوگ ہو جو بسنت کے موقع پر احتجاج کرتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، جی ہمارا تہوار ہے، ہمیں بسنت منانے کا موقع دو۔ کروڑوں روپیہ بسنت پر خرچ ہوتا ہے۔ چلو بسنت ایک اور چیز ہے، جب آپ 14 اگست آتی ہے مناتے ہیں، بازار لگتے ہیں، جھنڈیاں بکتی ہیں، باجے بکتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ آزادی کے جشن کے نام پر اڑایا جاتا ہے، تب تو کوئی نہیں کہتا پیسے کا ضیاع ہے۔ جب بسنت آتی ہے تب یہ من چلے، اور تب یہ لبرل اور سیکولر ذہنوں کے لوگ تب تو بڑے کالم لکھتے ہیں، تب تو بڑے پروگرام کرتے ہیں، او جی ہمارا ایک تہوار ہوتا تھا، ثقافت ہوتی تھی، لاہور کی پہچان ہوتی تھی، پنجاب کی شان ہوتی تھی، ہمیں گڈیاں اڑانے کی اجازت دو۔ تب تو بسنت کے فائدے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، او جی دیکھو جی ڈوریں بنانے والے ان کا روزگار چلتا ہے، گڈیاں بنانے والے ان کا روزگار چلتا ہے، وہ حرام کاموں میں لوگوں کا روزگار چلتا نظر آتا ہے، تب تم پیسہ اڑاتے ہو۔ بیٹا پیدا ہو جائے، مٹھائیاں بانٹتے ہو، پھر ہر سال اس کی برتھ ڈے آتی ہے، پیسہ اڑاتے ہو۔ بیٹے کی محبت میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، بیٹا کامیاب ہو گیا، میٹرک میں اس نے نمبر لے لیے، پوزیشن لے لی، کلاس میں فرسٹ آ گیا، پارٹیاں دعوتیں اڑاتے ہو۔ وطن کی محبت میں پیسہ اڑاتے ہو، اولاد کی محبت میں پیسہ اڑاتے ہو، تب تمہیں پیسے کا ضیاع نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ کی محبت میں قربانی کرنے کا وقت آتا ہے تب اشکال کیا ہے؟ وہ جی پیسے بڑے ضائع ہو جائیں گے، جی اتنے سارے پیسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی کے بارے میں، قربانی کے موسم میں یہ شوشے چھوڑنے والے لوگ ان سارے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس وقت یہ قربانی کے موسم میں قربانی کرنا، بات کیا ہو رہی تھی کہ کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جب اسلام کے شعار کو زندہ رکھنا اور اسلام دشمن طاقتوں کو ایک پیغام دینا مقصود ہو تو تب اس عمل کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نزدیک قربانیوں کی اہمیت کیا ہے، ہم اس قربانی کو کیوں کرتے ہیں، یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور قرب کا اظہار ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، جو اصل بات ہے، قربانی کرنے والا وہ مقصد سامنے رکھے۔ یہ قربانیاں
اللہ کے تقرب کے اصول کے لیے ہے نا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو گوشت نہیں چاہیے, اللہ کو خون نہیں چاہیے, اللہ کو کیا چاہیے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانیاں کرنے میں قربانیاں قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں, اور قربانی اس کا مقصد تقوی. دو شرطوں میں سے ایک کیا ہے؟ تقوی. انما یتقبل اللہ من المتقین. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی نا, وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے, قابیل اور حابیل کا. دونوں نے قربانی کی, ایک کی قبول ہوئی, ایک کی نہیں قبول ہوئی. جس کی نہیں قبول ہوئی اس نے لڑائی کی, جھگڑا کیا, دوسرے سے قتل کر دیا. اللہ نے وہاں پر رسول بیان کر دیا کہ قبول کیوں نہیں ہوئی تھی. انما یتقبل اللہ من المتقین. متقی آدمی سے, تقوی والے آدمی سے, اللہ کا تقوی حاصل کرنے کی نیت سے کرنے والے کی اللہ قربانی قبول کرے گا. فخر, ریا, دکھاوا, ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی اگرچہ کافی ہے, لیکن اگر استطاعت ہے تو زیادہ قربانیاں کرو. مسکینوں, فقیروں, محتاجوں کو بانٹنے کے لیے غریب علاقوں میں قربانی کرو, دوسرے علاقوں میں لوگوں میں قربانی کا جانور تقسیم کرو. ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر کے دروازے پر 10-10 جانور باندھ کر ہی قربانی ہوتی ہے. خاموشی کے ساتھ کسی مسکین کو ایک بکرا خرید کر دے دو, جاؤ اپنے گھر جا کے قربانی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بھی ثابت ہے, آپ نے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے, کہا جاؤ یہ لے جاؤ قربانیاں کرو, اللہ تمہارے سے قبول فرمائے. تو جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ ایک سے زیادہ قربانیاں بھی کرے. فخر, ریا, دکھاوا اور تکبر اور اپنا سٹیٹس اور اپنا آپ دکھانے کے لیے, یہ تو بجائے اجر و ثواب کے زیادہ گناہ ہوگا, یہ تو پکڑ ہوگی. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کر لیا کرتے تھے, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ اب تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں, کمپٹیشن, اس کا جانور کتنا بڑا ہے, اس نے کتنے لاکھوں کا لے لیا ہے, تم کمپٹیشن میں زیادہ قربانیاں کرنے لگ گئے ہو. یہ مقصود نہیں ہے. ہاں, اللہ کی رضا, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا, اعمال گنتی ہوتے ہیں. آپ نے کبھی کسی حدیث میں, قرآن کی کسی آیت میں کسی بندے سے بات سنا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی گنتی کرتا ہے کہ اس بندے نے کتنے جانور ذبح کیے, 50 کیے, 100 کیے, کتنے لاکھ کا, کتنے کروڑ کا جانور ذبح کیا. اللہ گنتی نہیں کرتا. اللہ کیا کرتے ہیں؟ تولتے ہیں. قیامت والا دن تولا جائے گا, میزان ہوگا, اعمال کا وزن ہوگا. اعمال تولے نہیں, اعمال گنے نہیں جائیں گے, مقدار نہیں دیکھی جائے گی, معیار دیکھا جائے گا. ایک چھوٹی سی بکری کرنے والا ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت اور اخلاص اور اس کا دل, اس کا جذبہ وہ اس معیار کا ہو کہ 100 اونٹ قربان کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب وہ لے جائے. مجھے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں جو یہ عمل کرنے جا رہا ہوں, میرے دل کی کیفیت اور حالت کیا ہے, میری نیت اور ارادہ کیا ہے. پھر عقل حلال سے ہو. قبول کس کا ہوگا؟ عقل حلال, رزق حلال. لوٹ مار کا پیسہ, چوری ڈاکے کرپشن کا پیسہ جتنا مرضی لگا لو. یہ تو مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا, اور اتنی خرابیاں ان میں تھیں. جب اللہ کا گھر بنانے کا وقت آیا تو کیا کہنے لگے؟ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. کہا ہم بڑے بدماش ہیں, ہم بڑے ڈاکو ہیں, شراب کا پیسہ بھی کماتے ہیں, زنا کا پیسہ بھی ہمارے پاس آتا ہے, لوگوں کے مال بھی ہم لوٹ لیتے ہیں, ہمارے میں بڑے بڑے سرکش بھی بیٹھے ہیں, ہم ساروں کو ایک دوسرے کا پتہ ہے. اب اللہ کا گھر سیلاب سے گر گیا ہے, یہ دوبارہ بنانا ہے. کا وعدہ کرو, ہاتھ میں ہاتھ دو, اس گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگانا, جس کا پیسہ پاک صاف ہے وہی لگائے بس. ان اللہ طیب, اللہ تعالیٰ پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبل الطیب, پاک ہی پسند قبول کر. حرام کے پیسے سے جتنا مرضی لگاؤ, اس کا اجر و ثواب کی بجائے اس کا گناہ, وہ پکڑ میں آؤ گے. اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولیے, اپنے مال کو ٹٹولیے. سارا سال ہر وقت اپنی کمائی کے اوپر مجھے نظر رکھنی چاہیے. مجھے سوچتے رہنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہو رہا, اور پھر اس کو خرچ کرتے وقت بھی کیا اس کو خرچ کرنے میں دکھاوا, ریا اور اپنا فخر و غرور اور تکبر اور مقابلے بازی میں تو نہیں کر رہا. اگر یہ دو چیزوں پر بندہ غور کرے تو پھر اس کے بعد مسائل ہیں قربانی کے جو سیکھنے اور سمجھنے چاہیے. اور ان مسائل میں جس نے قربانی بکرا کرنا ہے وہ بھی اس جھگڑے میں پڑا ہوا ہے. اور مول صاحب کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بھائی اختلافی مسئلہ ہے, آپ کو معلوم ہے. آپ اس جھگڑے کو طول دینے کی بجائے آپ نے جو قربانی کرنی آپ کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھینس کی قربانی بھی قبول کر لے گا,
علماء کا جب اختلاف موجود ہے تو آپ اختلاف سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، قربانی کر بھی سکتے ہیں۔ اور جس کو لگتا ہے کہ نہیں میرے پاس گائیں بکریاں موجود ہیں، میں بھینس کی قربانی نہیں کرنا چاہتا، اختلاف ہے تو نہ کرے۔ لیکن اس جھگڑے کو بڑھانا اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، اختلاف ہے علماء کا، آپ کرو۔ ایک گھر کی طرف سے جب ایک قربانی کافی ہے، زندوں کی طرف سے کافی ہے، تو مردوں کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گی۔ جب ایک گھرانے کی طرف سے زندہ لوگ، ایک گھر میں بیٹا بیٹی بیوی خاوند موجود ہیں، خاوند قربانی کیا کرتا تھا سارے گھرانے کی طرف سے، اب خاوند فوت ہو گیا، بیٹے موجود ہیں، بیٹے قربانی کرتے ہیں اس گھر کی طرف سے، ابا جی اگرچہ فوت ہو چکے، جب زندوں کی طرف سے کافی ہو رہی ہے تو فوت شدہ کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گی، ابا جی کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آپ اس اختلاف میں جھگڑا پیدا کرنے کی بجائے، جھگڑا بڑھانے کی بجائے اپنے عمل کو نکھاریے، اس کے اندر آپ وضاحت لے کر آئیے، اپنی نیت کو بہتر کیجیے، قربانی کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول کر، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسی طرح کے مسائل جس میں اختلاف ہے اس سے بچتے ہوئے جن میں اتفاق ہے ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اچھے سے اچھا قربانی کا جانور لے کر آئیے، عیب سے پاک ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسلام نے رخصت دی ہے۔ مقصود کیا ہے؟ جب اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کانا نہ ہو، ساتھ کہا ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو، کان کٹا نہ ہو جس کا کان کا کٹا ہونا واضح ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو جس کا سینگ کا ٹوٹا ہونا واضح ہو۔ ہر چیز کے بارے میں کہا لاغر جس کا لاغر ہونا واضح ہو، اور پھر صحابہ نے، محدثین نے، فقہا نے اس کی مزید وضاحتیں کی۔ کہا بھئی ایسا بیمار جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بننا ہی بند ہو گیا ہو، چھوٹی موٹی بیماری ہے، کوئی اس کو ہلکی پھلکی کوئی خارش ہے یا کوئی اس طرح کی بیماری ہے جو صحیح ہو جائے گی، یا کوئی واضح نظر نہیں آتی، چل جائے گا۔ کان پہ ہلکا سا کہیں کٹ ہے، کوئی زخم ہے جو تھوڑا صحیح ہونے کا امکان ہے، گزارا چل جائے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کان کٹا ایسا جس کا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہو، سینگ ٹوٹا ایسا جس کا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہو۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، لنگڑا اگر ہے تو لنگڑا ایسا، فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا لنگڑا جو چلنے میں ریوڑ سے پیچھے رہ جاتا ہو، اگر وہ چلتا ساتھ برابر ہے، اس کو کوئی تھوڑی سی کوئی موچ ہے، کوئی ہلکا سا اس کو زخم ہے چلنے، تو کوئی حرج نہیں۔ تو قربانی کا جانور خوبصورت سے خوبصورت خریدنا ہے، عیب سے پاک خریدنا ہے، لیکن اس جھگڑے میں بھی نہیں پڑنا کہ بھئی یہ تو بہت باریک باریک سی چیزوں میں بس، اور خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، خریدنے کے بعد بیمار ہو جائے، اس پر علماء کے فتاوی موجود ہے، تقریباً اتفاق موجود ہے کہ خریدنے کے بعد اگر اس میں عیب کوئی پیدا ہو جائے، بیماری یا کوئی چھوٹی موٹی چوٹ زخم، تو قربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ڈر سے بھی اپنے آپ کو نکال لیجئے کہ ہم قربانی لے آئیں گے، قربانی بیمار نہ ہو جائے، موسم بڑا گرم ہے، یہ نہ خرابی نہ ہو جائے، ایسا نہ، ہم قربانی کرتے نہیں ہیں اس سال۔ قربانیاں کیجئے، سنت کے مطابق کیجئے، اس شوق کو، اس سنت کو زندہ رکھنا ہے، اس شعار کو زندہ رکھنا ہے۔ دین بیزار سیکولر لبرل طاقتوں کا اور اللہ کے دشمنوں باغیوں عاصیوں کا اس وقت یہ ایک بڑا مثبت جواب ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نماز عید الاضحیٰ یہاں مسجد کے زیر اہتمام ادا کی جائے گی انشاءاللہ پورے 6 بجے، مسجد سے باہر کھلے میدان میں انشاءاللہ نماز عید پورے 6 بجے ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز میں بچوں کا، خواتین کا ساتھ شامل ہونا مستحب ہے، بلکہ خواتین کو عید کی نماز میں شامل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص تاکید کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں خواتین کے لیے نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ۔ 6 بجے نماز عید ادا کی جائے گی، اور نماز عید کے فوراً بعد، جیسا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی کا بندوبست ہوتا ہے، تو نماز عید کے فوری بعد قربان گاہ میں انشاءاللہ جانوروں کی قربانی کا بھی سلسلہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی قربانی عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہم شہری آبادیوں میں رہتے ہیں، یہاں نہ اس طرح سے باقاعدہ طور پر عیدگاہیں قائم ہیں، قربان گاہیں قائم ہیں، لیکن اگر مسنون طریقے کو دیکھا جائے تو جو عیدگاہ ہے وہ کھلا میدان ہونا چاہیے، کھلی جگہ ہونی چاہیے، اور وہاں پر کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اور کھلے میدان میں ہی لوگوں کو وہاں اپنی قربانیاں ذبح کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ
ہم 6 بجے پورے نماز عید ادا کریں گے اور نماز عید کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم قربانی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، فضیلت کے لحاظ سے ہر عمل کی اس میں اجر و ثواب رمضان سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بندہ ان دنوں کے اندر جہاں دیگر عبادات میں شوق اور رغبت دکھائے، تو مسجد کے حوالے سے دوبارہ میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسجد کا جیسا کہ ہم نے سودا کیا ہوا ہے، بیانہ دیا ہوا ہے، اور ہمارا وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ بقایا رقم کا جو ہے کوشش اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت ڈالے پوری کر رہے ہیں۔ تو آپ اس میں اپنا پورا تعاون کریں، اپنے دوست احباب کو توجہ دلائیں، اپنے گھر والوں کو توجہ دلائیں، اور انشاءاللہ آنے والے مہینے میں ہم نے اس کی بقایا رقم کی ادائیگی کرنی ہے۔ جو لوگ اپنا حصہ نکالنا چاہتے ہیں، اگر وہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر نکالیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ نیک عمل اجر و ثواب کے لحاظ سے دورہ 13 ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں حسنات کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔